سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملجأنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند آقا نامدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسبت والا صحابی بارگاہ مقدسہ کے اندر جم جم کے درود و سلام تقدیم پیش کروں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میرے لئے دوست محفوظ میں پڑھتا ہوں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل مبارکہ کی مناسبت نال قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ آل عمران دی ایک آیت قصہ تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین اللہ شان کی بارگاہ والا صفات میں دعا ہے
آیت طیبہ کی وضاحت کے اندر جو کچھ بیان کرا اللہ کریم جل شانہ حق کو سچ صدق و صفا بیان کرنے توفیق عطا فرمائے بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان اللہ کریم غلطی خطا کو محفوظ فرمائے اور سن سب نے سن سنا کے عمل اعتقادی توفیق علی عطا فرمائے اس محفل مبارکہ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جس عنوان کے نال یہ محفل مقدسہ منون ہے اسے عنوان دے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی روشنی اندر تساں دوستوں کے سامنے بیان کرنے سعادت حاصل کرنا گا بڑی توجہ بڑے اخلاص بڑے انہماک محبت خلوص پیار کے نال جنہیں چند باتیں بیان کرنا سننا تے انہاں باتوں اپنے دل کے درجہ کے دینا انشاءاللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ سنت رسول اور عمل صحابہ دی روشنی کے اندر اہل سنت و جماعت عقیدہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ مبارک عمل انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنا گا دوسرے گرامی قدر اس تو پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا میں تمہید نے باتاں اذکریاں ضروری سمجھا گا کہ اسی اہل سنت و جماعت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا یہ عمل اللہ کی کتاب کو بھی ثابت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ثابت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے عمل کو بھی ثابت ہے ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ لیکن دلیل تو پہلے دعویٰ ہوتا ہے میلاد النبی کا عمل میلاد النبی کے اس عقیدے سے اپنا دعویٰ عرض کروں گا اسا اہل سنت و جماعت کا معراج شریف کی اس محفل اس بزم کے حوالے سے عقیدہ ہے ساڈے عقیدے کے مطابق میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر حضور کی بعثت کا ذکر سرکار مدینہ علیہ السلام کی فضائل و خصوصیات کا ذکر حضور کے مناقبات و کمالات کا ذکر میرے آقا کے مدارج و معارف کا ذکر حضور کے مناقب و مقامات کا ذکر میرے آقا کے آباء و اجداد کا ذکر جدات و امہات کا ذکر خاندان کے قبیلے کا ذکر اس ذکر نو اسی ذکر میلاد مصطفیٰ کرنا اب جس محفل کے اندر آمد مصطفیٰ کا تذکرہ چھڑ جائے وہ محفل کے اندر بندے تھوڑے ہوں یا بہتے ہوں وہ محفل مسجد ہوئے یا معبد ہوئے وہ محفل دکان ہوئے یا مکان ہوئے وہ محفل گھر ہوئے یا بازار ہوئے وہ محفل زمین ہوئے یا آسمان ہوئے اس محفل کے اندر سن والے وہ اللہ کے نبی ہوں یا نبیاں کے امتی ہوں بیان کرنے والے وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں محفل کا اہتمام کرنے والا وہ مخلوق خدا ہوئے یا کائنات کا خالق ہوئے محفل ربیع الاول ہوئے یا ربیع الاول تو بعد ہوئے اسا سنی اس محفل میں محفل میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں آواز کی محبت کو سبحان اگر اس دعوے کے مطابق تو ایک بات اور ایک مطالبہ کرے کہ اس دعوے کے مطابق محفل میلاد کا ثبوت قرآن جو نہیں حدیث نہیں عمل صحابہ جو نہیں تو دوستوں نے گرامی قدر اللہ رب العالمین جل شانہ کا قرآن اٹھا کر کلام رب العالمین خالق کائنات نے جا بجا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیتا ہوں حضور کی بعثت کا ذکر کیتا تبلیغ مصطفیٰ کا ذکر کیتا ہوں میرے آقا کے مقامات و مدارج کا ذکر کیتا ہوں حضور کے معارج مقامات کا ذکر کیتا ہوں رب العالمین جل شانہ کا قرآن کو اٹھا کر کلام خالق کائنات نے کس مقام پہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تو دوست نے گرامی قدر کسی مقام کے اللہ رب العالمین جل شانہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قرآن کی آیت سنتے کا مقصد جھوٹ کو سبحان اللہ
نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اسے مقام پہ قرآن کریم فرقان حمید اندر میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کس مقام پہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کس مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ذکر خیر فرمایا ہے۔ آمد مصطفیٰ دے ذکر نو اسی ذکر میلاد مصطفیٰ کہنے ہیں اور رہ گی نبی پاک علیہ السلام کی آخری سنت طیبہ سرکار مدینہ راحت الحسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ حدیث کے مرتب کتاباں روایت موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 ہے 11 جلدوں کے اندر بیروت کو چھپی دارالقطب علمیہ تو عید پر موجود ہے۔ پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 25 ہے حدیث موجود ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ مومنہ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے سن والے سنتا جاؤ خود اللہ دے پیارے حبیب نے کہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد میں عائشہ کے سامنے بیان کیتا ہے۔ اپنی مبارک سنت حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ اپنا میلاد میلادہما عندی حدیث الفاظ نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد میں عائشہ کے سامنے بیان کیا۔ میں یہ چلا گلا بڑی پیار میں بڑی کرا کہ صرف اپنے عقیدے کی وضاحت کے واسطے یہ باتاں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ جو دوست سماعت کر رہے ہیں محفل کی تک آواز جاری ہے اور پتہ چلے کہ یہ محفل دا میلاد مصطفیٰ دا یہ محفل دا عمل یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ دے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات دنیا پر تشریف لے کے تو جو میں طرف اپنی زندگی دے بیان کرا سماعت کرا محبت نال اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہر نبی دے اوپر یہ لازم کیتا ہر نبی دی ڈیوٹی لگا دی کہ نبی جو اپنی امت دے اندر جاوے تے اپنی امت دے اندر جا کے میرے پیارے محبوب دی آمد دا تذکرہ کر دے۔ آج آدم تا جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہر نبی نے اپنی امت دے سامنے میرے آقا کریم علیہ السلام دی آمد دا ذکر کیتا۔ اونا کی ایک جلسہ ایک بزم ایک محفل جنہوں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے ذکر کیتا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جلسہ کیتا ایک محفل کیتی ایک بزم کا انعقاد کیتا اپنی امت کو اکٹھا کیتا تے امت کو اکٹھا کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جلسے دے اندر تقریر فرمائی تے جڑی تقریر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اللہ نے انہوں قرآن مجید میں ہدایت اندر فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ رب العالمین جل شانہ کے رسول نے اپنے دور نبوت کے اندر اپنی امت کو جمع کر کے ایک مقام تے جلسہ کیتا جلسے کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی تقریر فرمائی رب العالمین نے اس تقریر کو قرآن کا حصہ بنایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل میں تاری طرف اللہ کا رسول بن کیا گیا وا کہ میں تانوں پہلے ایک قرآن کی تارے سامنے تصدیق کرنے والا وا۔ اے
بیٹھے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوانے تے عاشق تے مستانے حضور دی شان تے عزت عظمت سن کے کہا کہ سبحان اللہ ڈاکٹر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر اللہ دے ہر نبی نے اللہ دے کہ آج اسی بھی اس جلسے بیٹھ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں پتہ چلا میلاد مصطفیٰ دا عمل اے عام عمل نہیں اے او عمل ہے جڑا 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دی سنت مبارک اور جی بزم اسی سجائی ہے محفل اسی سجائی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان آج تو 1400 سال پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک مقام تے جلسہ کیتا محفل سجائی بزم سجائی تو جو تسی ایک طرف نہیں ملے اس گل گل دی کہ بندے تھوڑے دے بہت بندے بھی نہ گے عورتیں بھی بچے نہ گے تسی انہاں تو جو نہیں کرنا تسی اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جان کے سرکار کا ذکر سنو واسطے صرف ذکر سنو ادھر توجہ نہ کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک مقام پہ جلسہ کیتا حدیث کے موت پر کتاباں نے اس جلسے دا اس بزم دا اس محفل دا ذکر ہے سیاستہ دی سنن نسائی کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 ہے مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی کو چھپی میرے کو موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55 ہے مطبوعہ دارالاحیاء التراث بیروت کو چھپی 9 جلد کتاب میرے کو موجود ہے ادھر حدیث موجود ہے اسی طرح یہ حدیث مبارکہ موجم الکبیر ہے اسی طرح مسند احمد کے اندر موجم الکبیر طبرانی بھی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 278 پہ موجود ہے ابن مندہ نے کتابوں توحید کے حدیث درج کیتا اور سیدنا عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر حدیث کی 5 کتابات موجود ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے ایک مقام پہ جلسہ کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہتے ہیں دیکھیں صحابہ کرام ایک مقام پہ جلسہ کر کے بیٹھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ما اجلسکم تانوں اس مقام پہ جلسہ کنے کرایا الکتی آقا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا آقا سی اس مقام پہ جلسہ اس واسطے کیتا ہے تاکہ کہ جلسہ کر کے اللہ کا ذکر کریے تنہائے اللہ کا شکر کریے اللہ کا ذکر کریے اللہ کا ذکر ہو گیا اللہ کا شکر کس گاتے 2 کمہ دے علی ما ہدانا للاسلام ایک دے اس گاتے اللہ کا شکر کریے اللہ نے سانو اسلام کی دولت طاقت فرما کے سانو مسلمان بنا چکے من علینا بیکا یا کا تاڑے ورگا لجپال کے باوفا نبی عطا کر کے ساجے تے جڑا احسان کی کرے آج اس جلسے دے اندر اس احسان کا اللہ دی بارگاہ دے شکریہ ادا کر دے دوستو تصور عالمی تصورہ کے اندر سوچو آج تو 1400 سال پہلے جڑا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے جلسہ سجایا کہ آج اسی بھی جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں اس جلسے دے اس جلسے دے اندر نیتاں دا بالکل نیتاں برابر نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ دی نیت ایسی جلسہ کر کے اللہ کا ذکر کریے کہ حضور دی آمد کا شکر کریے کہ آج سارا بھی عقیدہ تے نیت یہ ہوئی ہے اس بزم کے اس جلسے دے اندر اللہ کا ذکر کریے میرے اللہ دے پیارے حبیب کی آمد کے اللہ کا شکر ادا کرتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجلسنا الا ذالک اے میرے صحابہ کیا تسی اس گل تے قسم کھا کے کہندے جے تہاڈا اس مقام تے جلسہ کرنا ہو کوئی دوسرا مقصد نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام نے الکتی سونے مدینے دے تاجدار اللہم اجلسنا الا ذالک اسی اللہ دی قسم کر کے کہندے ہیں اسی اس مقام تے جلسہ کیتا اس مقام تے محفل کیتی اس مقام تے بزم سجائی سونے مدینے دے تاجدار ساڈا ہور کوئی مقصد نہیں صرف ایک مقصد ہے تاکہ اللہ کا ذکر کریے اللہ کا شکر کریے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لم استحلفکم تہمت لکم میں کسے تہمت کسے شک تے کسے غیب نہیں رکھوں تاکہ کوئی قسم نہیں لینا پیا ہوئے سید بنائے پاؤ جناب جبریل امین علیہ السلام میں مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آن کے پیغام سنایا ان اللہ یباغی بکم الملائکہ اے پیارے محبوب تارے صحابہ دے جلسہ اللہ دی بارگاہ کے اندر اعلان پسند آیا اللہ اس جلسے نو ذکر کر کر کے فرشتیاں دے پھر فخر کیا فرماتا ہے فرشتیاں اندر
السلام نے آمد شکرانے دیوا سے پیتا جاتا آمد تو پتہ چلے نبی پاک علیہ السلام دی شان و عظمت جیسا سجا کے حضور کا ذکر کرنا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ بھی سنا نعرہ تکبیر نعرہ حیدری علماء اہل سنت تنہا یہ بھی گل پتہ چلی کہ اللہ کریم جل شانہ نے کائنات اندر بندے دے بڑے بڑے احسان تے بڑی نعمتاں تے بڑیاں اپنی رحمتاں فرمائیاں نے لیکن اللہ رب العالمین دی کائنات اندر ایک ایسی رحمت ہے ایک ایسی نعمت ہے جڑی ساری نعمتاں کو بلند و بالا ہے اور اللہ کریم نے اس نعمت دا اس احسان دا قرآن مجید فرقان حمید اندر ذکر فرما کے مومن دے احسان بنایا اللہ رب العالمین کے اللہ شاموں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تشریف لے کے انسان تے انسان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات واسطے اللہ دی رحمت اللہ دا احسان بڑھتا ہے اللہ دا احسان بن کے سرکار مدینہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک محفل کا ذکر قرطبی حدیث کرنے کی بات اگر موجود ہے حدیث کے موجود کتابیں موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام جس وقت غزوہ تبوک کو واپس تشریف لے کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالیا نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا تقریباً 30,000 صحابہ موجود ہے کتنے ہزار صحابہ کتنے ہزار صحابہ 30,000 صحابہ ایک مقام پہ موجود نے نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس وزن کے اندر تشریف فرما ہے نبی پاک علیہ السلام نے چاچا جان حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ عرض کی آقا انی اريد ان امتدحک آقا آج میرا دل کرتا ہے 30,000 صحابہ کے مجمع کے اندر اس محفل کے اندر کھڑا ہو کے جس محفل کی صدارت امام الانبیاء فرما رہے ہیں آقا اس وزن کھڑو کے تاکہ نعت پڑھ کے سنا دے نعت پڑھ کے قصاص کبریٰ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 67 اسی طرح موجب الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ 96 کے مستدرک امام حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 کے ترکاری کے حدیث موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا قل لا یعبد اللہ فاقا اے عباس میں مصطفیٰ کی نعت پڑھ کے سنو اللہ کرے منہ اسلام کی عطا فرما حضرت عباس یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا جانا حضور کی نعت پڑھی حضرت کیا کہ من قبل حاطبتان فی ظلال و فی مستودع حیث یصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدوة ولا علق بل لطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق تنقل من سائر إلى رحم إذا مطالبهم بدا تباقوا أنت ولدت نارا لخليل مستترا في صلبه أنت كيف يحترق أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق پنجابی جناب اندری کو سرائکی کا دولت کوئی سارا کچھ چیز ہے باہر آگے کا اسمان دیکھو وہ نات جی حضور دی بارگاہ سرکار دے چاچا جانے 30,000 سے آباد مجمع پر کے سبحان اللہ تبارک و سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بارگاہ والا سبحان اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا جان نے جو نعت پڑھ کے سنائی خدا کی قسم میں اپنے میلاد مصطفیٰ کا سمائے حضور علیہ السلام نے چاچا جان نے کئی محفل کے اندر بزم کے اندر اس جلسے کے اندر نعت پڑھ کے سنائی نعرہ حضور دی نعت پڑھ کے سنائی میں نعرہ میرے مصطفیٰ کا میلاد بیان کیتا ہے جس وقت جناب آدم علیہ السلام جنت کے اندر اپنے جسم کے پتے پہ چکوندے سن سویا محبوبہ اے مدینے دا تاجدار تارا جس کے پاک جنت دے سایہ کے اندر سیر پیا کرتا سی سبحان اللہ یہ تعلیم میں سبحان اللہ کہنے والی جناب بہت سبحان سرکار دوارا اسلام نے بارگاہ جنہیں تنبہ کرتے ہیں سونیا مدینہ دا تاجدارا کس وقت جناب نوح علیہ السلام ایک اپنی کشتی کے اندر سوار نے کلے جناب موسیٰ نے بلکہ انہوں نے پوچھتے مبارک کے اندر تاکہ نور پاک کی جلوہ درسی جناب نوح علیہ السلام نے پوچھتے اندر پورے مصطفیٰ سوار
دا بیڑا کے طوفان ڈوب سکتا انت برت نارن لخلیل مستقرا فی صلبہ انت کیفا یحترق اے سونے مدینے دا تاجدارا جس وقت جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کے اندر ڈالیا گیا کل ابراہیم نہیں گئے بلکہ اونا دی پشت مبارک کے اندر تاجا نور باپ بھی جلوہ گر سی پشت مبارک کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہوئے اس ابراہیم نو کدی نارے نمرود سار سکتی انت لما بلدتا انت لما بلدتا انت لما بلدتا آقا جدو تاجی بلادت ہوئی جدو تاجا ملاد ہویا ابراہ کی برکت رکھی ہویا آقا انت لما بلدتا اشرقت الارض وداعت نور الافق تسی دنیا تحت تاڑے نور نہ ساری زمین روشن ہو کی طرح ایسا افق بھی روشن تے پتہ پڑا پھر ایسی کیوں نہ کہ یہ نور محمد چمکے یا دور اندھیرا ہو گیا جن جنوں کا ملتے پڑھے نور محمد چمکے یا دور اندھیرا ہو گیا آج مدینے والا آ گیا کھا کھا سویرا ہو گیا سونا مدینے والا آ گیا کھا کھا سویرا ہو گیا مسلمان توجہ فرمانا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نہ دنیا تے کنا چانل اے نور دیاں روشنیاں تے ہدایت دی روشنیاں پھیل گئیاں جتھے انہاں عرب دے معاشرے دے اندر ظلم و ستم پیا ہوندا سی کفر تے شرک تے بربریت تے ظلم تے تاقی دے اندر اے سارا عرب دا معاشرہ ایک جناب اس طرح ملبس سی اس طرح غلط سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوندی ہے سرکار مدینہ علیہ السلام دی برکت دے نال اللہ رب العالمین جل شانہ نے اے سارے کائنات کو سارے ظلمات تے تاقیاں کو نجات دے کے ہدایت دا رستہ عطا فرما چھڈیا ہے لیاقت علیہ السلام کی آمد تو پہلے معاشرہ عرب دی ایک فیگر سے میں دو چار باتاں اتنے کرنے ضروری سمجھاں گا عرب دے معاشرے دی کفر تے شرک تے گمراہیاں میں اس طرح ہو مستغرق سن اس طرح جہالت تے ڈٹا ٹوپ اندھیرے دے اندر مستغرق سن روایات اندر ہوندہ دارمشی کی روایت موجود ہے کہ کوئی مشرک اگر سفر کرنا ہوتا نا آپ نے نال 4 پتھر اٹھاؤں گا تینہ پتھران دے نال کو استنجا کر رہا تھے ایک پتھر سامنے رکھ کے اپنا خدا کے معبود مان کے وہ دے سامنے سجدہ لے انہوں سجدہ کرتا ہوں اپنا خدا مان اس طرح انہوں نے جہالت کی گمراہی پھیلی سی ایک دن ابو جہل نے ایک بڑا عمدہ پتل دا بہت تیار کیتا کہ انہوں اپنا خدا کے معبود مان کے وہ سامنے بعد وہ کھڑا ہو کے ارزاں کرنی شروع کی دیا کیا ساڑھے معبود ہے میرے خدا کا نام پتہ ہے محمد ابن عبداللہ ساڑھے خداواں ساڑھے معبودوں بڑا برا کہہ دے اگر آج کسی انہوں نے سمجھ جا کے انہوں نے دین برا کہہ دے ہونا کہ میرا دل خوش ہو ابو جہل نے اپنے اس پتل دے بت کو سواریا تے بڑا ہار شنار کر کے جس وقت بت اٹھا کے کندھے تے جا کے اپنے اس معبود نو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے آئے نا تے وہی عرض اپنی دوبارہ اپنے بت کے سامنے کی تھی بت نے حرکت کی تھی تے ابو جہل خوش ہو گیا خوش ہو کے سمجھا کہ شاید آج ساڈا معبود اپنی اس زبان کے اندروں محمد ابن عبداللہ کی کچھ برائی بیان کرے گا لیکن مسلمان قربان جوان جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا سبحان کے اندر ابو جہل نے اپنا بت رکھ کے اپنی عظمت پیش کی تھی قربان تیرا مدینے دا تاجدار تیری عظمت تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی ماں زاغل بسر و تغاوالی اے نگاہ مقدس اٹھا کے اس بت کی طرف نظارہ فرمایا بت کے تو بھی آواز پہ ہوندی ہے اشہد اللہ محمد عبدہ ورسولہ باطل معبود خدا بھی نبی پاک علیہ السلام نے رسالت جیت بننا پائے گمراہی
بدبینی دی کیفیت حالت کس طرح سی میں ذرا وہ عرب کا معاشرے کا تھوڑا نقشہ پیش کروں گا جہالت کے طریقیاں اس طرح طریقیاں کے اندر کو مستقل سن میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کو پہلے جیسے کسے عرب کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اس بیٹی کو گڑا کھود کے زندہ درگور کر کے تو مٹی پا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف لے کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کفر کے اس نظام کو ختم کر کے سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میں اس اپنے غلام کو جنت کی ضمانت دینا جنہوں اللہ نے دو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے اور انہوں بیٹے کی صحیح طریقے سے پرورش کر کے انہوں وقت کے رخصت کر دے اور میں محمد مصطفیٰ دے نال جنت کے اندر یہ قریب ہو جائے گا جنہیں یہ دو انگلیاں قریب ہو جائے میرے آقا کریم علیہ السلام جلتا کر رہے مسلمان توجہ فرمانا توجہ میری طرف رکھنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلتا فرمانے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا آن کیا اپنا واقعہ توجہ میری طرف میرے کمی نظر لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ والا سکات اندر آن کے اپنا قصہ کے واقعہ بیان کیتا ہوں آن کے کہنا سونے مدینے دے تاجدار تاجی آمد تو پہلے اسی گمراہیاں تے جہالت اندر کس طرح مستغرق ہو چکے سن ساڑھے ہاں کو بچی پیدا ہو جاندی اللہ سب بیٹی دی نعمت دینا اسی انہوں غیرت دنیاوی جو ہے تو جس وقت ہوش سماع دی بولن چلن دے قریب ہوندی انہوں مٹی کے اندر دفن کر کے زندہ درگور کا دیتا کرتے سن آقا تسی دنیا پہ آئے تاڑی آمد نہ اینا ہدایت دی روشنی ہوئی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنا واقعہ بیان کیتا ہو اے سونیا مدینے دے تاجدار اس طرح اللہ کی نعمت بیٹی دی نعمت عطا کی تھی سونیا جس وقت کو بیٹی بولن دے قریب آئی جنہوں انہیں بولنا شروع کیتا ہو میں اپنی بیٹی نو بلایا کرتا سا میری بیٹی یا اباتا اے ابا جان کہہ کے بلایا کرتی سی جس وقت میری بیٹی نے بولنا شروع کیتا ہو کہ چلنا شروع کیتا ہو میں اپنی بیوی نو حکم دیتا ہو اے میری بیوی ہے اینو میری بیٹی نو پیار کر دے میری بیوی سمجھی شاید آج میرا شوہر میری بیٹی نو یہ ننیال لے کے جا رہا ہو میرے ماں باپ میرے بیٹے نو میرا نماز سے لے کے جا رہا ہے قربان جاؤ مسلمانہ توجہ فرمانا جس وقت وہ بندے نے اپنا واقعہ حضور دی بارگاہ بیان کیتا ہو اے سونیا مدینے دا تاجدار جس وقت میری بیوی نے میری بیٹی کو پیار کیتا ہو میں اپنی بیٹی کو گیا کہ ہاتھ کے اندر اوزار پکڑ کے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کر رہے میں جنت کی طرف روانہ ہو گیا ایک مقام کے جنگل سے پہنچ کے میں ایک مقام سے گڑا کھو دیا اپنی بیٹی نے اس گڑے کے اندر زندہ دگاؤ کر لگاؤ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ جانے ہاتھ پکڑ کے کہنی ہے اے پاڑا میں دنیا کے پیدا کیڑا قصور کی داوے کہنی میں تانا دنیا کے ذاتی کی دیوے جس قصور تے جس ظلم جس ناو آج منو اس گڑے کے اندر سٹ کے دیتی جا رہی ہے اے پاڑا منو کھان واسطے کچھ نہ دینا ہو منو پیر واسطے کچھ نہ دینا ہو منو پہن واسطے کچھ نہ دینا ہو پر انہا ظلم نہ کرنا ہو آقا میں اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں سنی ایک دنیاوی غیرت میرے دل تیسرا چھا گئی سی سونیا مدینے دا تاجدار ہوں میں اپنی اس بے غلام بچی ہوں اس گڑے کے اندر گڑا کھود کے اس گڑے کے اندر دفن کر کے اس کو مٹی پا کے واپس آ گیا جس وقت اس بندے نے اس شخص نے واقعہ بیان کر کے میرے آقا دے چہرہ پر دوہاری طرف نظر کی تھی چشمان مصطفیٰ کے اندروں آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیان کرنے والے ہو ذرا اپنا واقعہ دوبارہ بیان کر اس بندے نے دوبارہ واقعہ بیان کیتا ہو قربان جاؤ مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کون والے اپنے امتیاں کے واسطے ایک انعام فرما دیتا ہو ایک قیامت تک پڑھنے والے نہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے نہ محمد مصطفیٰ اس بندے نو جنت کی بشارت کے ضمانت دینا ہو کنوں اللہ کریم دے بیٹیاں عطا کرے انہاں بیٹیاں کی پرورش کر کے اور انہاں کو وقت دے رخصت کر دے میں مصطفیٰ اس بندے نو جنت کی بشارت کر دینا ہوں ظلم کرتا دی میرے آقا کریم کس طرح دور فرمایا اور غریبہ نے جس طرح جان گساری کی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام ماما دے حق دسے بیٹیاں دے حق دسے ہمسایاں دے حق دسے تیاں دے حق دسے اور کائنات دے ایسا بے مثال میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس پر حسنہ پیش کیتا قیامت تک کوئی
نہ پیش کر سکتا بولیا پیش کر سکتا میرا آقا کریم علیہ السلام نے ایسی تعلیمات فرمائیاں کہ کفر دے جہالت دے ساری کفر بددینی دیا طریقے کو دور کر کے میرا آقا کریم علیہ السلام نے پوری کائنات کی ہدایت کا نور بخشے غریباں کی گرام گساری کی تھی اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے دسیا کہ بندہ مومن کو اپنی ماں کا تے اپنے باپ کا کس طرح احترام کی ادب کرنا چاہیے صحابی رسول سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بالا صفات حاضر صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرمان میرے آقا کریم علیہ السلام کوئی چیز غرباء و مساکین میں تقسیم فرما رہے ہیں ایک بڑی بیماری سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ آئی میرا آقا کریم علیہ السلام نے اس مائی کو اندر بیٹھا تو حضور دیکھ کے کھڑے ہو جاتے یہ سوال کہہ دوں اسی سوال کہہ دوں میں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ تسی جڑے جاگ دے بیٹھے اگر میں بولتا نا اچھی بات نہ یا اچھی گل کرتا ہے تو مزہ آتا ہے لیکن تسی بولتے مجھے مزہ آتا ہے میں مدن کا سوال بارے والا صفات کو مائی بڑھی آئی کریم آقا علیہ السلام نے اپنی مزمل والی چادر موڑے تو اتاری زمین پہ بچھا چاہیے تو قربان جاوا سیدنا ابو طفیل صحابی رسول تجھے صحابہ نو پوچھتے ہیں اے میرے نبی نے ساتھیوں میرے نبی نے صحابہ اے خوشبخت قسمتاں والی مائی کون ہے کس مائی کے واسطے اللہ کے پیارے حبیب نے اے مزمل والی اپنی چادر کے قدماں دے اندر قدماں دے تھلے بچھا چاہیے جس وقت صحابی رسول ابو طفیل نے سوال کیتا صحابہ کرام نے فرمایا اے ابو طفیل اے خوشبخت قسمتاں والی مائی کون ہے جن نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو خود بلایا ہے اس مائی نو حلیمہ ساقیہ کیا جاندا ہے اپنی رضائی بات دا عزت و احترام کر کے دس لیا کہ اے کائنات اندر قیامت تک آنے والے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اپنی ماں کا احترام نہیں کرنا جی تارے نبی محمد مصطفیٰ نے احترام گساری فرمائی یتیمہ نے سر کی حق رکھیا باتاں بہت ساری ہیں لیکن میں اپنے مضمون ہوں وہ اختتام تک بھی لے کے جانا ہے ایک بات اگر کر کے سنا کہ سرکار کریم علیہ السلام نے مراد پاک کو کچھ جائے وقت بیان کرا گا دوسرے گرامی کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے غرباء مساکین کے بے سہارے اس طرح سہارا کا فرمایا روایات اندر اندر کریم آقا علیہ السلام ایک دن نماز کی پڑھنے سے تشریف لگا رہے ہیں ام المومنین مومنہ امام سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمودیاں نے آپ فرمودیاں نے ایک نبی پاک علیہ السلام نماز کی پڑھنے واسطے جاندے نے پے رستے دے اندر چند بچے کھیل دے نے پے کچھ ملتا رستے دے اندر چند بچے کھیل دے نے پے ایک بچہ میلے کچائے کپڑے پائے ہوئے نے اے زارو قطاع ہوتا ہے پہ ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے کی گل اے بچہ کی گل روندا کیوں پہ الکی دی سونیا مدینے دا تاجدار روندا اس واسطے پیا آقا اے بچے مینوں نال نکلان دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بچیو جا جا کے اپنے پائی نال کھیل الکی دی سونیا مدینے دا تاجدار اے میرا پائی کوئی نہیں میں بچہ جا جا کے اپنی بہن نال کھیل الکی دی سونیا میری بہن کوئی نہیں میں بچہ جا جا کے اپنی ماں نال کھیل الکی دی اے مدینے دا تاجدار میری ماں بھی کوئی نہیں میں بچہ جا جا کے اپنے بال نال کھیل الکی دی سونیا اے مدینے دا تاجدار میرا سونیا تے ہے ہی کوئی نہیں میرا کریم علیہ السلام نے اس بچے نو گلے نال لا لیا اور پیار کرتے ہیں میرا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بچیو کر میں محمد مصطفیٰ تیرا باپ بن جا تے تو راضی ہے بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا بچیو کر حسن و حسین تیرے بھائی بن جا تے تو راضی ہے اے بچہ سارے پتا روندا پیا فرمایا بچیو جے فاطمہ تیری بہن بن جا تے تو راضی ہے کریم علیہ السلام نے اس بچے نو اپنے سینے نال لایا میرے کریم علیہ السلام اس بچے نو جا کے امہات المومنین دیتا میرا آقا دی ازواج مطہرات نے اس بچے نو نہلایا جلایا نیکی دی سرما پایا اس بچے نو پیار کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اندر پیش کیتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس بچے نو پیار کر کے یار کہ انہاں بچیاں دے اندر کھلا رہا کہ بچے پہلے مسکراؤندے پیسن انہاں رونا شروع کیتا کہ روندے جڑا بیچارہ غریب مسکین یتیم اے بے سہارا تے بیچارہ روندا
تاجدار نے فرمایا اے بچیوں کی کر لے پہلے اے روندہ پیاسی تسی مسکراؤندے پیسی ہن اے مسکراؤندا ہے تسی روندے پہلے اج کی سونی مدینے دا تاجدار سن میری قسمت کے نال ہوندا وے کاش اج اسی بھی یتیم ہوندے ایسے کیوں نہ کہیے سب نشینے سب نشینے لانے والا آ گیا مجھے رت دے پان اور پارکنا تاکی سے نہ چکیا ہاں اولا دی پنڈی جائے والا دنیا دے دے اللہ دی رحمتہ بن کے اللہ دا فضل اللہ دا احسان بن کے جس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب دنیا دے رہن دا کام عطا فرمایا اور اپنی ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیاں کہ کائنات کی کوئی مہذب تہذیب یافتہ قوم ہے اور کوئی ایسا تہذیب یافتہ قائد ترین ایسی تعلیمات فراہم نہیں کر سکتا خدا کی قسم کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات عطا فرمائی میرے آقا کی ذات بھی بے مثال ہے میرے آقا کی صفات بھی بے مثال ہے میرے آقا کا حسن بھی بے مثال ہے میرے آقا کی سیرت بھی بے مثال ہے میرے اسی کیوں نہ ہوئے کہ ایتر اوتر کی تہذیب و ثقافت کلچر کے تمدن چھڑ کے ایک مدنی مصطفیٰ کی تہذیب نو بنا لو میرے آقا کی سیرت نو بنا لے خدا کی قسم ہے وہ سیرت ہے جس سیرت پہ عمل کرنا میرے آقا بھی راضی اللہ دا محبوب بھی راضی ہے میرا اللہ کریم بھی راضی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین مبارک حضور کی تعلیمات کے آفاقی نے اور قیامت تک رہنے والیاں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے کے اندر حضور کے دیتے کے دین کے مقابلے کے اندر سرکار مدینہ علیہ السلام نے دیتی کی تہذیب کے مقابلے کے اندر کوئی تہذیب کوئی ثقافت کلچر کو دا مقابلہ کر سکتی آج پھر ایسی کیوں نہ ہوئے کہ اینا چوڑیاں تے انگریزاں تے ہندوان تے سکھا دی تہذیب و ثقافت کلچر کو چھڑ کے اپنے آقا کریم علیہ السلام نے دیتی کی سیرت طیبہ کی تعلیمات عمل کرنا شروع کر دیا میرے آقا کریم علیہ السلام دنیا تجربہ کرو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات بڑا صفات واللہ کریم جل شانہ نے ایسا کمال عطا فرمایا میرے کہا تھکتے نہیں گئے سبحان اللہ وہ سارے کو میرے کو سبحان اللہ تھکے تھی جاگ دے گئے گلہ انشاءاللہ الحمدللہ کو بہت نہیں جنہ جے تسی محبت نہ سنو گے انشاءاللہ ہونا چاہیے سناؤں جب میں بیٹھے تو تسی تھاکے ہوتے اور خراب ہو رہے تھے پھر میں بس کرتے نعرہ تکبیر تو دوستوں نے گرامی قدر لیکن حدیث طیبہ بیان کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے چاچا جانے حضور کا میلاد بیان کی طرح نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ نذرانہ پیش کی جائے اس حدیث طیبہ میں بات ہی پتہ چلی کہ اللہ کی کائنات کی ہر چیز تو پہلے جدو کوئی چیز نہیں سی نہ آسمان سی نہ زمین سی نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ کرسی نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتے نہ انسان نہ جنات کوئی چیز بات وجود میں نہیں ہے اللہ نے سب تو پہلے سارے آقا کریم علیہ السلام کے وجود مسعود کو تخلیق فرمایا میں یہ بات موت پر اور احادیث سے صحیح کی روشنی بیان کروں گا حدیث کے موت پر کتابت موجود ہے اللہ کریم نے میرے آقا کریم علیہ
السلام کو بھی پہلے تخلیق فرمایا مستدرک کے حاکم جلد نمبر اوجی 3 نے صفحہ نمبر 315 کے حدیث موجود ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کیا قصاص کبریٰ کے اندر اس مضمون کی روایت موجود ہے اور دلائل نبوہ و معرفت احوال صاحب شریعت کے اندر امام ابو بکر احمد ابن حسین بیہقی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 مصر کا چھاپا 7 جلد تحقیق پر موجود ہے اس طرح کے حدیث سے معتبر کتابت موجب الصغیر کے اندر موجب الاوسط کے اندر اور محمد دنیا امام احمد اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن عبد الباقی زرقانی نے شرح موحد کے اندر ذکر کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے مستدرک کے لفظ پڑھ کے سناؤں لگا لما اقترب آدم الخطیۃ قال یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ کے اندر اپنی لغزش کا اعتراف کیتا ہو عرض کی یا اللہ کریمہ میں تیروں تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ سے سوال کیا کرتا ہے مولا کریمہ میں آدم کو میری لغزش معاف فرما دے رب العالمین نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اخلقه اے پیارے آدم تسی محمد مصطفیٰ نو کیویں جانیا انہاں نو کیویں پہچانیا تانوں کیویں پتہ چلیا کہ انہاں دی ذات نو میں پیدا کر دیتا ہے ہجے تے میں انہاں نو ظاہر نہیں کیتا عرض کی یا اللہ کریمہ لانک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا اپنی مجدوں کو میں نے پیدا کیتا ہوں میری طرف میری اندر اپنی طرف روح ہوں گی مولا نے اپنے سر میں اٹھا کے تیرے عرش کے پایا نہیں طرف بھیجا ہوں تیرے عرش کے پایا کے کلمہ طیبہ لکھیا ہوا سی سبحان اللہ سبحان اللہ فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک مولا میں جان گیا میں پہچان گیا میں سمجھ گیا مجھے عرفان حاصل ہو گیا کہ جڑا نام تو عرش تے پایا تے اپنے نام دے نال لکھیا ہے نا اے نام والی ذات تے تیری مخلوق تو سب تو زیادہ محبوب تے عزت والی سبحان اللہ فرمایا صدقت یا آدم اے آدم تو سچ کہے انہ لاحب الخلق الیک محمد مصطفیٰ کی ذات میں میری مخلوق تو سب تو زیادہ پیاری فالونی بحقہ قد غفرت لک اے آدم ہن تو میری بارگاہ کے اندر سوال کر میں تیری لغزش کو معاف فرما دوں گا لولا محمد ما خلقتک اے پیارے آدم جب محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا اے آدم میں تینوں کدے بھی پیدا نہ کرتا مولانا روم رحمت اللہ کو روٹیا فرماتے ہیں محمد کر نبوت ہے کس نبوت ہے نبوت ہر دو عالم وجود اگر نام محمد رہا نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوز کرتے نجیلا نہ یونس عاشق بائی نہ یوسف عادل آرائی نہ عیسیٰ مسیحائی نہ موسیٰ آیت بیلا ہے تو شیر فارسی تھا لیکن میرا خیال ہے کہ میں سمجھ آگیا میرا مبرک اس بات مجھے سمجھ نہیں آیا پھر میں عاشقاں دے امام ساڑھے سنیاں دی جان جنہوں نے سب عشق مصطفیٰ دا درس دیتا میری مراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ انہوں نے وہ جو نہ تھے تو کچھ ہی نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ ہی نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ہاں جان میں وہ جہان کی جان میں تو جہان ہے ہاں جان میں وہ جہان کی
علیہ وسلم کی ذات والا صفات کائنات کی ہر شے تو پہلے پیدا فرمایا تے پتہ چلا کہ جب آدم علیہ السلام کو مشکل پیش آئی تے جناب آدم نے حضور دا وسیلہ دے کے اللہ دی بارگاہ سوال کیتا تے حضور دا وسیلہ دے کے دعا کرنا تے سوال کرنا ساڈا صرف اہل سنت کی دانی خدا دی قسم ساڈے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام دی سنت لیکن شرک دی بدعت دی ثابت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام دی ذات کا وسیلہ سب تو پہلے دیتے تو ساڈے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے دیا اور یہ حدیث کوئی من کر قصہ کہانی نہیں میں موت پر کتابوں نے حوالے نہ ثابت کر سکتا ہے امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک الصحیح ہے کے اندر اس حدیث نو صحیح کیا اس حدیث نو بولے اس حدیث نو صحیح کیا امام احمد قسطلانی نے موہب الدنیا صحیح کیا امام محمد ابن عبد الباقی زرقانی نے شرح موہب اندر اس حدیث نو صحیح کیا فتاوی بلقینی اندر امام بلقینی نے صحیح کیا اور حاشیہ علی الاداد تے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کیا پتہ چلا میرے آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کے دعا کرنا کہ صحیح حدیث ہے تو یہ بات ہو سکتی ہے سبحان اللہ ایک بھی بات پتہ چلا کہ جو مشکل پیش آوے کہ حضور کا نام پکارنا آدم علیہ السلام کی سنت سبحان اللہ آدم علیہ السلام کی سنت صرف جناب آدم علیہ السلام کی سنت نہیں یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت سبحان اللہ موت پر حدیث موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی جلد اور 10 سے صفحہ نمبر 141 مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت 11 جلد کتاب میرے پر موجود ہے اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 141 حدیث موجود ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف مدینہ شریف موجود ہے حضور ایک صحابی کے نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالم المعروف حضرت سالم مشہور نام سالم راجد رضی اللہ تعالیٰ حضرت راجد رضی اللہ تعالیٰ مکہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت راجد کو ستایا کہ حضور نے اس غلام نے مدینے والے منہ کیتا دل کی تھی فانصر رسول اللہ کی نصرا عطاتا وَدْعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَعْدُوا مَدَادًا حضور دی بارگاہ کس طرح سب کر دینے او جو مدینہ طیبہ کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ فرمان دینے جلو غلام کی پکار کے ذرا سے نے سنیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیکا 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 نصرتا 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 ام المومنین سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے مدینے دے تاجدار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج خلاف مامون تسی وضو کر دیا اے تین دفعہ فرمایا نصرتا 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 لبیکا 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 میرے آقا نے فرمایا اے مامون تینوں نہیں پتا آجا راجدو بنی کعب یستصرفنی اے مامون اے مکہ کے اندر ساڈے غلام راجد ساموں پکار دینے پہ میں لبیکا لبیکا نصرتا نصرتا کہہ کے اپنے غلام دی مدد فرما چھٹی میں سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر ایسی کیوں نہ کہی اللہ کیوں کرنا ملو گرے تن تمہارا یا رسول اپن بلے میں اپنا پڑھو نہ کیوں کرے نہ یار بول بول نہ کیوں کرے نہ ملو گرے تن تمہارا سرکار دی نام دے تھی پڑھ ہے تو تسی پڑھ رہے ہیں نہ کیوں کرے نہ کیوں کرے نہ ملو گرے تم تمہارا یا نہ کیوں کرے نہ ملو تمہارا یا رسول اللہ
مشکل جس دم پکارا یا مسلمانہ کو جو فرمانا خدا کی قسم جس وقت میرے آقا امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشکل پیش ہو اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حضور دی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کر کرتے ہیں امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد صفحہ نمبر 300 پہ تو چھپے چھاپا میں موجود ہے وہ جن حدیث طیبہ بیان کی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر کا پیر سونوں دیا پوچھا اے پیر کیویں صحیح ہوئے گا کہ کہنے والے نے کہا کہ پیر پتہ کیویں صحیح ہوا قل احب الناس الیک اے اللہ جڑی شخصیت تینوں خدا دی مخلوق جو سب تو زیادہ محبوب ہے نا انہاں دا نام لے سبحان اللہ نام لے صحابی رسول فوراً پکار اٹھے یا محمد انہاں کہندی دیسی فرمایا کہ انہاں کہندے دیسی اللہ نے اس پیر نوں اس وقت شفا عطا فرمایا سبحان اللہ دیسی کیوں نہ کہے نہ کیوں کرے نا میں لوں کرے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ جس وقت فالدہ اٹیک ہو گیا چلن پھر تو معلوم ہو گئے بڑے بڑے طبیبات حکیمات کلو علاج کرایا بڑے بڑے وقت عطیبات کلو گئے پر شفا نہیں ملی پر مرض تو ایک علاج نہیں ہویا مرض تو شفا نہیں ملی ایک دن سوچیا اے بصیری بڑے بڑے طبیبات حکیمات کلو علاج کرا رہی آپ کیوں نہ مدینے کے طبیب کلو علاج کرا کے دیکھ رہے اے مسلمانہ قربان جاؤ آل تصورات دندران کے حضور کی بارگاہ کے اندر انعادیہ قصیدہ لکھیا ہو جنہوں قصیدہ بہتا شریف کے میرے مولا یا صلی وسلم دائیمان آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلی گمی ایک جو قصیدہ ہو مکمل کر کے جانا ہو یہ مکمل کیتا ہو رات سکتے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاؤنی میں میں بصیری جڑا قصیدہ لکھیا ہی میں مصطفیٰ نے اپنا لکھیا قصیدہ تے پڑھ کے سناؤ حضرت امام بصیری نے حضور دی بارگاہ کے اندر قصیدہ پڑھیا جس وقت قصیدہ پڑھ کے ایک خاموش ہوتے نے خواب کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک بردہ مبارکہ چادر مبارک عطا کی تھی جس وقت خواب دی حال اس خواب دی حالت کے اندر بیدار ہو کے جس وقت جاگتے نے دیکھیا اور چادر مبارک امام بصیری کے سینے پہ پڑی ہوئے نام پکارے تھے حضور نے انہوں ہاتھ پیٹ کی شفا بھی عطا کی تھی نہ نام بھی تو تجابر عطا فرما تے ہونتے پڑھتے ہو نہ کیوں کرے نا منو کرے دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی حلے مشکل جسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرمانی کتابت واقعات موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت مبارکہ دا وقت قریب آیا اعلنت الملائکۃ السر وجہا فرشتے نے اٹھی کے آہستہ آواز میں کلام کرنے شروع کی تھے عطا جبریل بالبشارت جناب جبریل امین علیہ السلام بشارت لے کے دنیا تے وحدث العرش قربا رب رحمان دا عرش خوشی کے اندر جمعہ شروع کیتا ہے خارجت الحور الدین من القصور ونصرت القدرہ نصرہ پورے کی اپنے محلہ کے نکل آئیاں جنت کے اندر کدھر بکھینا شروع کیتا قیلہ لرضوانہ زید الفردوس العالی رضوان جنت نو کہہ دیتا گیا اے رضوان جنت فردوس عالم اور زیادہ مزین تے خوبصورت کر دے سیدہ آمنہ فرمیا حضور دی جس وقت دنیا تے جلوہ کری ہوئی موسیقی کے حاکم اٹھاؤ جلد نمبر 3 صفحہ 216 امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کیا حضرت سیدہ آمنہ فرمانی نے خارج منی نور اضاءت منہ قصور الشام فرمایا جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام دی اے دنیا کے ولادت کے بعد سعادت ہوندی ہے میں آمنہ کی دیکھتی ہوں بھائی میرے جو نور دا ظہور پیا ہوندا ہے اس نور پاک دی برکت نہ ہو
حدیث صحیح ہے، حدیث کی ہے امام حاکم نے صحیح سے صحیح کیا پتہ چلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور دی انیاں برکتاں نے حضور دے نور دی برکت نال سیدہ آمنہ نے مکے بیٹھ کے شام دے مہماناں دا نظارہ کر لیا انہاں لوکاں دے عقیدے دا کیا حال بنے گا جڑے کہندے کہ نبی نوں دیوار دے پیچھے لے جاندے اور یہ فرضی کہاوت میں کوئی ناول ہی پڑھ کے سنا رہا کتاباں وچ لکھیا ہے دارالعلوم دیوبند دے ناظم تعلیمات مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب برائے انعقاد دیا صفحہ نمبر 155 دیوبند کا چھاپا میرے لائبریری میں موجود ہے اگر حوالہ کا تو اپنی ذمہ دار ہے انہیں کہا کہ حضور نے دیوار کے پیچھے دار نہیں کہنا حضور نے دیوار کے پیچھے دار نہیں سیدہ آمنہ بھی جس نور والے نبی کی ایک گل کر رہے ہیں نا اس نور والے نبی کی دنیا دے آمد حضور دے نور دی برکت نہ مکے بیٹھ کے شام دے محلہ دے ظاہر کرتا ہے یہ نور مصطفیٰ دی برکت نہ نگاہ آمنہ کے کمال ہے آمنہ مکے بیٹھ کے شام دے محلہ دے ظاہر کیا کرتے ہیں خدا دی قسم ہے حضور دے نور دی برکت اس نور والے نبی کی اپنی نگاہ دا اندازہ کون کر سکتا ہے اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عاشقاں دے امام بول اٹھے آپ دنیا کا سریش پر ہے تیری گزر سریش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملاکوت ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھے پہ یعنی وہ کمال حسین حضور نے واسطے اس نبی دے منن والے ہیں جس نبی اللہ نے نکاح ایسی تا فرمائیے حضور عرش کے ہو کے تے فرش تک ویکھدے نے تے میرے آقا فرش کے ہو کے عرش تک ویکھدے اللہ اکبر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع میں کافی حدیث ہے لیکن میں آگے گل چلاواں گا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں اپنی حضور دے نور دی برکت نال مکے بیٹھ کے شام دے محلہ دا نظارہ پہ کر جس وقت دنیا تے آمد ابتدا کو مقبولا مدحونا مطیبا مخدونا مسرورا حضور دنیا تے آئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ما زاغ البصر و ما طغى دی مبارک اکھن سرما پہلے بلا سبحان اللہ شرع مقدس تے تیل لگے تے حضور دے جسم مقدس جو مطیبا میرے آقا دی جسم جو خوشبو دے ہلے میں ہوندے مخدونا مسرورا حضور ختنہ شدہ نابریدہ پیدا ہوئے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے پیدا ہوئے ساجدہ للہ عز و جل جس وقت حضور دنیا تے آئے ایک قربان جا مسلمانوں کو جو فرما بڑی اہم گل ہے جس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے ساجدہ للہ عز و جل اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا ہے رافعا الیہ السماء اللہ دی بارگاہ دے ہاتھ بلند کر کے عرض کرتے ہیں رب هب لي امتی رب هب لي امتی سنت جیسے نعرہ اسلام میں محبت جو آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق چارے یار آگے سید صدیق اکبر فاروق عثمان غنی مولا علی مرتضی رضی اللہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے مائد نے بیان کیا حضور جس دنیا پہ آئے رافع یدیہ للسماء ساجدہ للہ عز و جل اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا کہ اپنی امت دی بخشش کی دعاؤں میں کرتے ہیں میاں محمد بخشار فکری رحمت اللہ علیہ بولو جی آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سر سجدے محبوب نے رکھیا تکی تیرزی گزاری بخش کریمہ بخش کریمہ اے میری امت ساری اللہ نے بارکہ کے سجدہ کرتے حضور نے وقت ولادت اپنی امت کی بخش کی دعاوں کی دیا مسلمانہ کو جو فرما جس نبی لجپال نے اللہ کریم نے اشانہ تے عظمتہ دیتیاں اساں گناہگاروں کو انہاں دا امت ہی بنایا میرے آقا نے وقت ولادت سارے گناہگاراں دے واسطے بخش کی دعا کر دی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت ولادت دعا وقت وصال دعا یہ میرے آقا مکے تے امت دے واسطے دعا یہ
مدینے کے اندر کہ امت دی یاد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یاراں دے جرمت کے اندر نے امت دی یاد کہ غاراں دے طریقیاں دے اندر نے کہ امت دی یاد کہ مسلم بزاد دی روایت حضور نے تو علیہ اعمالکم تاڑے عمل میری بارگاہ سے پیش کیتے جاتے ہیں فمارا ایک من خیر محمد اللہ میں دیکھا میری امت اچھا عمل میری بارگاہ چاہے تو میں بے کے اللہ کی بارگاہ شکر ادا کرتا ہمارا ایک من شر استغفر اللہ لکم اگر میرے امتی دا کوئی پہلا عمل میری بارگاہ آ جائے تو میں اپنے مزار پر انوار کے اندر رہ کے اپنے امت کی بخشش دین دعا کیا مکہ امت یاد مدینہ امت یاد غار امت یاد مزار امت یاد پل صراط امت یاد نظام تے امت یاد حوض کوثر تے امت یاد خدا دی قسم حشر دے میدان دے اندر جتھے نفسا نفسی دا عالم ہوے گا میرے آقا فرماتے نے شفا دی روایت ہے حضور نے میں یوں داؤ سنا کہ نبیاں دے واسطے نور دے منبر کی چھت تے جان گے سارے نبی اپنے منبراں تے بیٹھ جان گے میں کھڑا رہاں گا اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ عرض کراں گا مولا اس وقت تک نہیں بیٹھا جس وقت میری امت دا حساب بھی ہو جائے رب اجر حساب امتی مولا کریم فرمایا تھا اے محمد مصطفیٰ کی چاہندے جے اج کرے گا مولا میں اس وقت تک نہیں بیٹھا گا رب اجر حساب امتی مولا میری امت دا حساب جلدی فرما دے سبحان اللہ ہو سکتا کسی موقع تے ساڑھے لجپال امتی نبی نے اساں گناہگار امتی نو پلایا بولو نہ پلایا اسے شاعر نے بڑا خوب کیا نا کہ کدی منگیاں دعا سیارہ دے وچی کدی روندے رہ جا کے واراں دے وچی اے کدی منگیاں بہت ساری ہیں لیکن میں تھوڑا خیال کر کے اپنی گل ختم کر لگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ ذات والے صفات اللہ کریم ایسا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا باوفا نبی کا فرمایا خدا دی قسم کسی دا پیو کسی دی ماں بیمار ہو جائے نا تے ایک رات اونوں اپنی ماں دے سرانے تیمارداری کرنے واسطے بیٹھا رہنا پے جائے نا تے دوسرے دن پریشان ہو جانا اپنا جنہ مرضی عزیز تو عزیز قریبی دنیا دا بیمار پہ جائے ایک رات وہ واسطے جاگنا پہ جائے تو سارے واسطے مصیبت بن جاتی ہے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دے قربان جاواں حضور نے رات کا اپنی امت دی بخشش دعا دے اندر گزارش تے جے اس لجپال نبی نے سانو کسے موقع تے بلایا نہیں اسی کیسے امتی ہیں آقا دا ذکر ہوئے تے تے میچ پہ ویندے نے ٹی ویاں دے کھلو آقا کریم علیہ السلام دی محفل اس آقا لجپال جس آقا لجپال دی برکت نال خدا دی قسم اے زمین تے اس دا نظام قائم ہے ما کان اللہ لیعذب من کفیہ جس وقت تک حضور دی ذات کائنات موجود ہے اس کو عذاب نہیں آ سکتا انہوں عذاب آ سکتا سرکار دی برکت نال اسی عذاب تو محفوظ ہو گئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام تے سانو یاد رکھے کسے موقع تے بلایا اسی کیسے امتیاں ساڈے خوشی دا موقع غمی دا موقع ہے کہ سرکار کی سیرت ایک پاسے حضور دی سنت ایک پاسے میرے آقا دی تعلیمات ایک پاسے غمی تے خوشی دا موقع ہے کہ اسی تعلیمات اسی تہذیب ثقافت چوڑیاں دا انگریزاں دا سکھاں دا ہندوؤں دا غیر مسلمان دا اس تہذیب تے ثقافت تے کلچر تے عمل کر کے تے باہر آن کے کہیے اسی امتیاں اسی عاشق رسولیاں نہ رب کعبہ دی قسم کر کے کہنا ہے سچا عاشق رسول او ہوندا ہے او دے تے غمی دا موقع آ جائے او تے خوشی دا موقع ہے اونوں غمی دا موقع ہوے تاوی اپنے نبی دی سنت نوں یاد کرے او تے خوشی دا موقع ہوے تاوی اپنے نبی دی سنت نوں یاد کرے سچا عاشق او حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک گل سناواں گا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عجم دے کسی علاقے دے اندر افسر بن کے تشریف لے گئے کھانا کھانے واسطے دسترخوان بچھایا گیا تے بڑے بڑے اس علاقے دے رئیس سے بڑے بڑے سردار وہ جمع ہوئے کھانا کھانا شروع کیتا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ نے کھانا جس وقت لقمہ اٹھایا تے لقمہ کھان لگے ایک ذرہ وہ چھٹ گیا دسترخوان پہ جا تے میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے
اگر ذرہ دسترخوان تے ڈگ پے تے اٹھا کے کھا لینا حضور دی سنت ہے اور حضور دی سبحان اللہ میرے آقا دی سنت حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ ذرہ پکڑیا تے پکڑ کے اٹھا کے منہ پونا چاہے نا ایک لاگے بندہ بیٹھا سی انہیں عرق ماری کہنے لگا کہ تسی کی کر رہے تو نہیں پتا بڑے بڑے سردار لوگ آئے بڑے بڑے امیر لوگ آئے تسی یہ حرکت کرو گے تو یہ لوگ بے کے تانو شہدا سمجھن گے کہ رکھ ہے ایک ایسی تہذیب ثقافت کلچر دا یہ جناب دائی ہے کہ جناب یہ ذرہ دسترخوان تو پکڑ کے کھانا پہ ہے لیکن حضرت حذیفہ بن یمان دا عقیدہ سی کہ حضور دی سنت ہے کوئی کچھ کہندا تے کہندا رہے میں تے حضور دی سنت ورتا میں تے اپنے آقا دی غلامی ادا کرنی ہے سیدنا حذیفہ بن یمان نے جڑا جواب دیتا خدا دی قسم سانو اپنے قلب و دماغ لکھ لینا چاہیے آپ نے میں ادرک سنت حبیبی لہؤلاء امکا بڑے کیا لگا لیا کیا انہاں بے وقوفاں دی وجہ تمہیں اپنے نبی تے حبیب دی سنت کو ترک کر دیا میں اپنے آقا نو رسالوا تے انہاں نو بنا لوا پر میں اے رسول دے تے رس جان میرا محبوب مدنی مدینے دا تاجدار ہے سبحان اللہ کسی شاعر نے بڑا اس طرح نقشہ اس طرح کھینچا روٹ دینا خدائی تو روٹے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے روٹ دینا خدائی تو روٹے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے عاشقی بھی بنے نالے امتی بھی بنے نالے میلاد بھی کرامے نالے محفل کرامے نالے سرکار دے نعرے مارے غلامی کے رسول میں موت بھی قبول ہے جب تیری بیٹی کی شادی آوے بیٹے کی شادی آوے مصطفیٰ دی تہذیب ایک پاسے حضور دی تعلیمات ایک پاسے سرکار دی سیرت ایک پاسے سیرت نے کئی طریقے سے چلنا ہندوؤں دے انگریزاں دے چوڑے دے طریقے سے چلنا ہے جنہ دے اندر پاکی پلیتی دا کوئی تصور نہیں جنہ دے اندر تہذیب و تمدن دا کوئی تصور نہیں کہ اپنے آقا دا سچا غلام تے امتی دے عاشق ہونا چاہتا ہے خدا دی قسم نے جدو تیرا پیر اٹھے تے پیر پھٹے تے تیرے عقیدے دے دل دے یہ ہوئی خیال ہوئے کہ میرے آقا دی کسی معاملے دے اندر سنت کی حضرت سیدنا بائی بستامی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما سن آپ دی بارگاہ دے اندر کسی نے خربوزہ پیش کیا بس میں گل ختم کر لگا اختتامی گل بائی بستامی رحمت اللہ علیہ کسی نے خربوزہ پیش کیا تو آپ نے چھری پکڑی تے انہوں کٹنا چاہیا پھر رکھ دیتا تو جو تب گالے کسی نے پوچھا حضور یہ کھانا آپ کسی خربوزہ تناول کیوں نہیں فرمایا آپ نے فرمایا دراصل میں اس خربوزے کو کھانا لگا سی لیکن میں ایک خطرے اور ایک خدشے تے ڈر کی وجہ تو چھڑ دیتا حضور ہو کیے فرمایا کہ میں سوچ لیا سا میرے آقا دی سنت کی ہے حضور نے کاٹ کے کھاتا یا حضور نے ہاتھ نہ توڑ کے کھاتا کہ میں تحریک کی تھی سوچ و بچار کی تھی لیکن نتیجہ حاصل نہ کر سکیا اس واسطے میں یہ تے دوبارہ کر لیا کہ میں خربوزہ ترک کر دے ماں لیکن میں اپنے آقا دی سنت ترک کرنا دوبارہ اس طرح حضور دے طریقے دے سرکار دی سیرت نہ محبت سی حضرت جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ دنیا تو مثال فرمایا غسال غسل دینا شروع کیتا جس وقت غسال غسل دینا شروع کیتا وضو کرایا ہاتھ تو آئے چہرہ تو آیا تے اگلے اذان توڑنا شروع کیتا تو سیدنا جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے غسال دا ہاتھ پکڑ لیا تے ہاتھ پکڑ کے اپنی داڑھی دا خلال کروایا تے غسال نے فرمایا کہ خدا دے بندیا مرتے وقت میں جناب بغدادی نو رسول اللہ کی سنت کا تارک کر کے جایا گیا چھٹ کر لگا ہے فرمایا کہ مرتے وقت میں آ کے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی سنت عمل کر کے جانا اللہ دے بلیاں دا طریقہ ایسی اللہ دے پیارا دا طریقہ ایسی ہر موقع تے اپنے آقا دی سنت نو یاد کر اس محفل مبارکہ دا درس ہے کہ آج اسی اپنے دل دا تہیہ کر لیے اگر اسی قدم اٹھاواں گے اپنی خوشی دا موقع آوے گا غمی دا موقع آوے گا ہمسائے رستے رس جان رشتہ دار رستے رس جان کوئی دنیا دار رستے رس جاوے خدا دی قسم مومن دے سامنے اپنے آقا نو دی یاد ہوتی ہے مومن اپنے آقا نو بناوندا ہے مومن اپنے آقا نو راضی کرنا ہے اور یہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کر کے جنہ تعلیمات کو اللہ نے بھیج کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تے نازل فرمایا انہوں نے عمل کر لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ فرمایا نے حضور جس وقت پیدا ہوئے ایک
بدل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے بدل چھپا لیا. جس وقت بدل نے چھپایا نا کہ میری نظرات ہوتی ہوئے تو میں دیکھتی ہوں حضور کے دست مقدس دن جو کوہرے شداب یہ تیرے چابیاں کنیاں چابیاں. اب آج ان والا کہنا بخین بخین قبیلہ محمد علی مفاتح دوسرا علی مفاتح ریح علی مفاتح نبوہ کائنات والے خوشخبری ہوئے محمد مصطفیٰ نے نفع دیے چابیاں دے قبضہ کر لیا, نصرت دیے چابیاں دے قبضہ کر لیا, پیارے مصطفیٰ نے نبوت دیے چابیاں دے قبضہ کر لیا. سیدہ تیرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک سفید رنگ کا بدل آن کے میرے پیارے کے لگتے جگہ میں چھپا لیں گے. جس وقت وہ بدل میری نظرہ تو اوجل کیا ہوں گے میں بیٹھیاں کی گئی میرے آقا کی ملہ سرات اسلام نے دست مقدس کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا لپیٹیا پہ آواز دینے والا آواز پہ دینے رسائل سے پورا تھا جلد نمبر 1 سفر نمبر 7 کا کے دیکھ رہا آواز دینے والا آواز پہ دینے بخل بخل قبض محمد علی الدنیا کلھا لم یبقى خلق من اہلها الا دخل فی قبضته. ایک کائنات والے خوشخبریاں ہمیں محمد مصطفیٰ نے خدا دی ساری زمین تے قبضہ کر لیا دے. خدا دی ساری زمین دے نعرہ تکبیر رسالت. اللہ کریم نے وقت ولادت دی ایسے اختیارات کا فرمایا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت کی زمین دے اختیارات اللہ کریم نے حضور عطا فرمایا. مولوی اسماعیل دیری نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جہاں نام محمد یعنی ہوتے کسی چیز کا مختار نہیں لیکن اگر تعصب کی اینک اتار کے کہ محبت ہی اینک لا کے حدیثہ پڑھے تو حضور دی شانہ نظر ہوتا. میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ کریم نے وقت ولادت کی اختیارات کی چابیاں عطا فرمائی. اختیارات کیا اس اختیار کا حضور نے کس طرح اظہار کرنا صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 193 پہ پڑھتے حوالہ کر تو میں ذمہ دار ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت ربیہ آسمی رضی اللہ صحابی رسول حضور دی بارگاہ کے اندر وضو کرا میرے آقا کریم علیہ السلام دریا رحمت جو چاہے حضور نے سل ربیہ مانگی منگا چاہتا ہے. یہ رب برکہ سبحان اللہ سل ربیہ اے ربیہ مانگ کی منگنا چاہتا ہے. تو قربان جمع صحابی دے عقیدے تو حضور صحابی دے منگن تو دنیا کی کوئی شاعری منگی عرض کیا تھا اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا دو چیزاں مانگنا ہے. کنی چیزاں بولو یہ کنی چیزاں ایک تے چیز ہے کہ آقا جنت کے اندر مینوں مقام مل جائے تے صرف جنت مینوں خالی مقام نہیں چاہیے محبوبہ جنت کے اندر اوتھے مقام چاہیے جتے سامنے میرے مصطفیٰ دا محل ہوئے. اسألک مرافقتک فی الجنہ سونیا محبوبہ مدینے دے تاجداراں جنت کے اندر تاڑی رفاقت تاڑے ہمسائے ہوندا تاڑے ساتھ ہوندا مولا کے محبوبہ تاڑی بارگاہ کے اندر سوال پہ کر دیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے میں آوا غیر ذالکہ اے ربیہ ہور مانگ کی منگنا چاہتا ہے اور مانگی جلد ربیہ اصل میں خاموش ہو گئے تے زبان حال کی جو پکارا شاید انہوں نے لفظ جان کیتا ہے کہ فضل کل اولا اور کیا چاہیے فضل کل اولا اور کیا چاہیے فضل محقق علی الاطلاق ہندوستان کے اندر جس مرد مجاہد نے حدیث دا پرچم بلند کیتا ہے مکتبہ فکر دیوبند دے حکیم الملک مولی اشرف علی خان نے حفاظت یومی لے گئے شیخ عبدالحاکم محسن دہلوی وہ بزرگ نے جنہاں نو روزانہ حضور دی کچہری مبارکہ دندہ حاضری نصیب ہو جاتی. اس حدیث کی شرح سے ایسا قلم اٹھایا خدا دی قسم اہل سنت عقیدہ خالد ہے یہاں کا چڑھیا یہ 400 سال پہلے گزر گئے. کتنے سو سال پہلے مخالفت نہیں بنیا
یہ وہ بزرگ نے جنہوں نے روز روزانہ حضور دی بارگاہ رات کو بجائے کہ حاضر نصیب ہویا کرتی تھی. حضرت شیخ عبدالرحمن موسیدیوی اپنی کتاب ارشد المادی پہلی جلد صفحہ 425 تھے ایک کوئٹر 34 میں کو کتاب موجود ہے. حافظ حضرت حدیثی شرح کا جب نے عرض اطلاق کے سوال کے سن بقا و تخصیص نہ کر بمطلوب خاص معلوم نیشوال کے کارے ہم بدست ہمت و کرامت وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر قلعہ باہر باعث پروردگار خود بد حد فإنا من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح القلم. اگر پھر کے دنیا اوپا آگو داری بدرگاہ حج کو یا ہر چیزیں کا ہی تمنا کرو. تو میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کی فرمایا یہ جملہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مقدس جو لکھا سارے گل کی فرمایا سال. حضور نے کی فرمایا سال. یہ فرمایا آج اطلاع کے سوال کے سال اے مطلق کہہ دینا کہ سال مانگ کی مانگنا چاہتا ہے. یہ نہ کرے کہ اے منگی تے اے نہ منگی میں انہیں دے سکتا اے نہ نہیں دے سکتا. معلوم نیشوت کہ کائے ہما بدست ہمت و کرامت او صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کائنات سارے خزانے سمیت کے سارے آقا دے دست مقدس دے چلے. ہر گرہ کہت ہر چے کہت ہر گرہ کہت باذن پروردگار خود بدیاد جنوں چون جنہ چون سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چوریاں پر کے عطا فرما چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو پتہ چلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اختیارات کی چابیاں عطا فرمائی. صحیح بخاری جلد سوا 5 حضور نے اوتی تو مفاتیح خزانے کر دے اللہ کریم نے مجھے زمین کے خزانے دیے انہیں عطا فرما چاہتا زمین کے خزانے دیا میں تو نہ کری گری کر جگہ جتنے ہے انہیں اتھے رہنے دے پاتے احرام کا کرتا پہلے تو کیوں بدلی گئی. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے انہیں اختیارات اپنے مشکات صفحہ 560 حدیث موجود ہے. سرکار دو علیہ السلام نے اپنا ہر نبی دے 2 وزیر آسمانہ تے 2 وزیر زمین تے ہوندے نے. میں مصطفیٰ دے 2 وزیر آسمانہ تے جبریل تے میکائیل ہے وہ اما وزیر آیا پھر دے ابو بکر و عمر. تو میں مصطفیٰ دے 2 وزیر زمین تے میرا ابو بکر صدیق میرا عمر فاروق ہے. سبحان اللہ. تے وزیر کے دے رہے بادشاہ وزیر کے دے رہے بادشاہ. پتہ چلا سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہی زمینہ دے میں خدا دے آسمانہ دے. پھر اسی کیوں نہ کہیے دو جگ دے مکینہ مکانہ دوالی اور رب دی سو سب دی یا جانا دوالی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنان اونا جانا کبھی زیادہ قریب ہے. دو جگ دے مکینہ مکانہ دوالی اور رب دی سو سب دی یا جانا دوالی او صدقہ یقینہ ایمانہ دوالی او ستے زمین آسمانہ دوالی او شبراتہ شبقتہ ایتہ دمالک نیازہ نمازہ اجانا دوالی. دو جگ نیونا دی مٹھی دے اندر میرا نبی پر جوانا دوالی. اللہ شانہ میری دوسرا دوستہ سب دی حالیوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اس محفل مبارکہ دا جو درس میں عرض کیتا ہے دوستوں گرامی قدر محفل میلاد مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلند کرنا بڑی اچھی گل ہے. حضور کا ذکر کرنا بڑی فضیلت کا حمل ہے. لیکن اس محفل کا سبق تے درس ہے حضور کا نام بلند کرنے والے ہو کہ میرے آقا دا سچا عشق دل دے اندر رکھ دے حضور دے کاموں میں بلند کرو. میرے آقا دے حسن و جمال نو سن والے ہو کہ سرکار دا حسن و جمال تے سرکار دی صورت دا ذکر سن لے جے حضور دی سیرت دا ذکر سن کے اپنے قلب و جان تسلیم کر کے اوپر عمل کرو. اللہ تعالی جل شانہ سے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ.